نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم يعرف. فرمایا لوگاں نو کھانا کھلاؤ اور جانے انجانے نو سلام کرو. تسی انہوں پہچان دے ہو تاں نہیں پہچان دے تاں انہوں سلام کرو. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ دا مجمع لگیا، ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم. بہ گیا. سرکار نے فرمایا انہیں 10 نیکیاں کما لئیں، 30 نیکیاں کما لئیں. دوسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. سرکار نے فرمایا انہیں 60 نیکیاں کما لیں. اور پھر فرمایا تیسرا بندہ آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا انہیں 90 نیکیاں حاصل کی. اچھا جویں کو بندہ سلام کردہ ہے انہوں سلام دا جواب اس تو بہتر اندازے دینا چاہیے. اگر کوئی آکے السلام علیکم جواب بچا کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اگر آن اللہ کہوے السلام علیکم ورحمت اللہ جواب بچا کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تجھے اگر کوئی شخص پورا سلام ہی لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دے اندر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی کہنا چاہیے. جڑے اہاں کوئی لفظ ودا دیتے جاندے نے وہ سرکار دی سنت نہیں. جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو حدیث پاک دے اندر دا کوئی مفہوم نہیں. ہاں اے ضرور ہے جڑا بندہ سلام پورا کردہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں اللہ 90 نیکیاں دیندہ ہے. جڑا جواب دیندہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں 10 نیکیاں ملے گی. وہ دی وجہ کہ جڑا سلام اچھ پہل کردہ ہے اللہ دے نزدیک وہ زیادہ فضیلت والا ہے. لہذا سلام پہل کرنا چاہیے. قرآن پاک دی آیت میں پڑھی اللہ فرماندہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فرمایا جدوں کوئی توانو سلام کرے تے جواب دے اندر تسی اس تو بہتر جواب دیو یا بہتر نہیں بھی دے سکتے کم از کم أَوْ رُدُّوهَا جڑا انہیں لفظ آکے نا تسی وہی واپس لوٹا دے. اچھا یہ تھے کچھ سلام کر دیں چونکہ سارے عربی پڑھ رہے نہیں ہوندے تے کوئی لفظ تلفظ کمی بیشی رہ جاندی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم یا السلام علیکم. اچھا مختلف فرے لوگ ترجمے کار لیندے نے بچرے تے موت ہوئے فلاں ہوئے. حالانکہ ایسا نہیں. وہ دی وجہ ہے کہ اصل نیت کہ جڑا تو انہوں سلام کر رہا ہے وہ دی نیت کی وہ دے توڑے تے سلام تی بھیج رہا ہے نا. ہون جدوں وہ دے زبان تو لفظ صحیح ادا نہیں ہوئے لا علمی دی وجہ تو یا بے توجہی دی وجہ تو تیدہ یہ مطلب نہیں جو معاذ اللہ سلام دی آڑے تو انہوں بڑا کٹ رہے ہیں وہ سلام ہی کر رہے ہیں. تیو دا مطلب ہے کہ اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں تے اپنی برکتاں تے اپنی سلامتیاں پیجے. اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا مفہوم کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ دیاں تیرے تے سلامتیاں اللہ دیاں تیرے تے رحمتاں ہوں وبرکاتہ اور اللہ دیاں تیرے تے برکتاں نازل ہوں. یہ دا یہ مطلب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو کرے داخل ہو وہ سلام کرو. اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ. کار وڑیاں سلام کرو اچھی آواز نال کارا لیاں تے سلام ہوئے. اچھا اسی ایک دوسرے نو تے مل دے ہیں لیکن کارا لیاں نو نہیں مل دے. مطلب امی ہے ابا ہے بہن بھائی نے رشتہ دار نے جو کار موجود نے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے کیا او اللہ دیاں رحمتاں تے اللہ دیاں برکتاں دے مستحق نہیں. ہونا نو بھی تے رحمتاں برکتاں چاہی دیا نے صرف ایک شرم اور زجک ہوندی ہے ورنہ کارج داخل ہوندیاں بھی سلام کرنا. اور سرکار نے فرمایا وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَادْعُوا أَهْلَهُ السَّلَامِ تے جدو کرو نکلو تے تاں بھی سلام کرو.
تسی سلام کرو گے گھر والے سلام دا جواب دین گے اے جواب دعاواں نے ایک بندہ بڑا ہی گناہگار سی بڑا بد کردار سی عادت دی بڑی چنگی سی جدوں گھر داخل ہوندا تے سلام لیندا تے جدوں گھروں نکلدا تاں وی سلام کر کے نکلدا ایک دفعہ گھروں نکلیا تے انہیں سلام کیتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گھر والے اپنے کام لگے ہوئے سن او دا ایک بیٹا سی چھوٹا نابالغ انہیں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹے نے سلام دا جواب دیتا رستے وچ کافرے نال سی ڈاکو پے گئے سارے نوں لوٹن لگ پے ڈاکوے دے نیڑے آیا تے ایک بندہ درمیان وچ حائل ہو گیا بڑا نورانی چہرے والا ڈاکو پراں ہو گئے اس بندے انہوں بچا لیا انہیں آکھیا نہ میں تینوں جاندا نہ میں تیرا رشتہ دار نہ تیرا تعلق دار تے توں کیویں وچ آ گئے جے ڈاکو مینوں مار دیندا میرا مال اسباب لٹ لیندا انہیں کہا مینوں اللہ پاک دی طرف حکم ہویا ہے کہ میں جا کے تیری حفاظت کراں تے میں نہ جنہ نہ فرشتہ میں او سلام میں اللہ دی طرف رحمت تے برکتاں وہ آکھن لگے کیڑیاں انہیں کہا جدوں تو گھر سلام کیتا ہے تے تیرے بیٹے نے تینوں جواب دیتا ہے کہ جا تیرے تے بھی اللہ دیاں سلامتیاں تے برکتاں تے رحمتاں ہون تے او برکتاں تے رحمتاں دی دعا تیرے بیٹے تینوں دتی ہے تے اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے کہ مینوں حیا آیا کہ دے بیٹے نے اپنے باپ نو میری ذمہ داری وچ سونپ دیتا ہے بجائے گھروں لڑ کے نکلن دے گھر والے نال آن بن کر کے نکلن دے بندہ دعاواں لے کے نکلے کیوں جی اور سرکار دی حدیث سے سرکار نے فرمایا افش السلام سلام نو پھیلاؤ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو جدوں فضیلت دا پتہ لگا نا بھی سلام دی کتنی فضیلت ہے صحابہ فرماندے سانو کام بھی کوئی نہیں ہوندا سی ویسے باہر نکل جانا تے جیڑا بندہ ملدا اونوں سلام کر دے یعنی سلام کرن واسطے اتنا ثواب سانو پتہ لگا بھی سلام کرن دا اتنا ثواب ہے اور سلام کرن دے نال جدوں کو مصافحہ کردا ہے نبی پاک دی حدیث سے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان جدوں کو دو مسلمان ملدے نے نا فیتصافحان تے ایک دوسرے نال مصافحہ کردے نے سرکار نے فرمایا غفر لہما قبل ان یتفرقا انہاں دے ہاتھ چھوڑن تو پہلے اللہ دونوں دے گناہ معاف فرما دے جانے جدوں کو خلوص نال ملن تے سلام جدوں کو بندہ کسے نوں کردا ہے نا اے ثواب اونوں ملدا ہے جڑا دلوں پاک ہو کے سلام کردا ہے تے نہیں بغیر چھری تے منہ وچ رام بے اندروں نہیں اندروں بغض ہی رکھے ہے بھرا نال باپ نال رشتہ داراں نال دوستاں نال عزیز و قربا نال تے اتوں سلام کری جانا اینوں دا فائدہ نہیں ہونا اے نیکیاں انہوں نصیب ہوندیاں نے جڑا دلوں پاک صاف ہو کے سلام کرے اور سرکار دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کسے بندے واسطے اے حلال نہیں جائز نہیں ہوئے مومن تے 3 دن تو زیادہ اپنے کسے مسلمان بھائی دے نال سلام دعا ختم کرے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا او دی نشانی ہے کہ او دے دل وچ جتنا کوئی جانی دشمن ہے سخت دشمن ہے تے کم از کم زیادہ ہی کرے گا تے 3 دن تک انہوں جائز ہے 3 دن تو اتے او دے خلاف اپنے دل وچ بغض نہیں رکھ سکتا ایتے تے گھر ہی 3 دن کیا 3 مہینے گزر جاندے نے بندہ نہیں بولدا سرکار نے فرمایا حرام ہے مومن کو سلام کرے اور 3 دن تو زیادہ علیحدگی قطع تعلق اور ترک سلام منع ہے حرام ہے حضور علیہ السلام سلام سے پہل خود فرماندے سن مولا علی پاک فرماندے نے میری حسرت رہی ہے کہ کدے میں بھی حضور نو سلام وچ پہل کرا توجہ ہے جی ساری زندگی فرماندے نے میری حسرت ہی رہی ہے کہ میں حضور نو کدے سلام سے پہل کرا موقع ہی نہیں ملیا ہر ویلے حضور ہی پہل کر دے تے ایک دفعہ پھر تاجدار صداقت منبع جود و سخا پیکر شرم و حیا محسن اسلام مسلم اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ فرماندے نے میں
پکا ارادہ کر لیا بھی میں ہون تے حضور نو سلام وچ پہل میں ہی کرنی آپ فرماندے نے میں ایک پلر پیچھے لوکے کھلو گیا چھپکے کھلو گیا دروازے پیچھے یا پلر پیچھے بھی حضور تو لنگنا ہے تے میں سلام کر لواں گا سلام چ پہل کر لاں گا فرماندے نے جدوں سرکار گزرے نا تے سرکار تو ود کے کون کسے نو جاندا ہے تھوڑی ہائی آواز بھاری زور لا رہی ہے سرکار تو ود کے کون جاندا ہے کسے حضور نے پھر بھی سلام وچ پہل کیتا ابو بکر پاک تے حضرت ابو بکر بڑے حیران ہو کے عرض کرن لگے کملی والے ہر واری تسی سلام چ پہل کر دیو فرمایا تینوں ایک گل دا پتہ نہیں کہ جڑا نبی ہوندا ہے او امتیاں دی بنسبت نیکیاں وچ زیادہ ہوندا ہے یا رسول اللہ بالکل تے فرمایا میں اللہ دا نبی نہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام دا عمل سلام وچ پہل کرنا اس گل دا بھی تقاضا کردا ہے کہ پہلو ہی کردا ہے ایک تے جنوں رب دی رضا چاہیدی ہوے تے دوجا جدا دل پاک تے صاف ہو اور پھر باقاعدہ سرکار علیہ السلام نے سلام کرن دا طریقہ دسے فرمایا جڑا سوار کسے شے دے گھوڑے تے اٹھ تے موٹر سائیکل تے وہ پیدل چلن والے نو سلام کر جڑا پیدل چل رہا ہے وہ کھلوتے نو سلام کر جڑا کھلوتا ہے وہ بیٹھے نو سلام کر تے جڑا باہروں آیا ہے وہ جڑے اندر بیٹھے نو انہاں نو سلام کرے اور فرمایا جڑے تھوڑے نے وہ زیادہ نو سلام کرن یہ مطلب یہ نہیں کہ بندہ اگر کوئی سوار ہے وہ بھول گیا ہے تو میں اس انتظار چ رہا کہ میں پیدل جا رہا ہوں سلام نہیں کیتا میں بھی نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ وظیفہ پڑھتا جا رہا ہو سکتا ہے وہ قرآن دی تلاوت کرتا جا رہا ہو یعنی ایک بندہ آیا ہے آ کے چپ کر کے بہ گیا ہے انہیں سلام نے کیتا حق بندا سلام کرے فرض کرو نہیں کیتا تے سانو بغیر تحقیق تو وہ دے خلاف اپنے دل وچ کسی قسم دا خیال پالن دی اجازت نہیں ہو سکتا ہے وہ درود شریف پڑھ رہا ہے وہ کوئی وظیفہ رہندا ہے ہو سکتا ہے وہ قرآن پاک دی کوئی آیت کمپلیٹ کر کے سلام کرنا چاہتا ہوئے اس واسطے ظن المؤمنین خیرا مومن نو ہمیشہ اپنے مومن بھرا دے واسطے اچھا گمان رکھنا چاہیے بد گمانیاں ویسے قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندا ہے ولا تجسسوا جاسوسیاں بھی نہ کرو بد گمانیاں بھی پیدا نہ کرو سلام بلا شک و شبہ اے اللہ پاک دا انعام ہے ہن کافر بھی سلام کر دیندے بس اوقات غیر مسلم سلام کردا او دا کی جواب دیاں گے حدیث پاک دے اندر آندا ہے او دا جواب دیو سلام علی من اتبع الہدى او دے تے سلامتی ہوے جنوں اللہ ہدایت دے جنہیں ہدایت دی پیروی کی یا اتنا ہی کر چھڈے وا علیکم بس تیرے تے بھی دل چ ہوے کہ اگر تو سلام دا مستحق ہیں تے اللہ تینو بھی سلام دا جواب جڑا تو میں دیتا ہے اللہ وہ تینو برکتاں دے اور اگر تم مستحق نہیں تے بس ٹھیک ہے ہن سلام جانے نو کرنا چاہیے ہن تساں آکھنا بھی دیوبندیاں وہابیاں نو سلام بھی کریے کیوں بھائی سادہ جہاں ترجمہ بڑا آسان جواب ہے سلام ہر اس بندے واسطے بھی جڑا میرے مدینے والے نو سلام کردا ہو بس کیوں جی ہر اس بندے واسطے سلامتی ہے جڑا حضور علیہ السلام تے سلام بھیجدا جڑا سرکار تے سلام بھیجنا جائز سمجھدا ہے اسی انہاں تے سلام بھیجنا جائز سمجھدا جڑا ساڈے نبی نو سلام نہیں کردا اسی اونوں کی سلام کرنا بولو تے صحیح سلامتی او دے واسطے جڑا مدینے والے دی سلامتی منگے جڑا مدینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا مطلب یہ ہے نا اللہ تو اسی سلامتی مانگ رہے ہیں تواڈے واسطے تسی جواب سلامتی مانگ رہے ہو میرے واسطے عام مومن واسطے جو سلامتی منگنا جائز ہے تے جے صدقے ایمان ملے آئے تے بندہ آ کے میں اس نبی نو واسطے سلامتی نہیں مانگ سکدا اسی تیرے واسطے سلامتی کی منگنی ہر وہ بندہ جڑا حضور تے سلام بھیجے ساڈا اونوں سلام بولو ساڈا اونوں سلام بس اور اسلام تے ہے
ہی سلامتی دا مذہب اسلام چوں الف کٹ دیو باقی سلام بچدا ہے بولو بولو اسلام چوں الف کٹ دیو باقی کی بچیا سلام بچ گیا اسلام ہے ہی سلامتی دا مذہب آؤ آؤ سلام 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 جدا ہو وعلیکم السلام سلام سلام آن تے سلام ہے جان تے سلام ہے گھر داخل ہو تاں سلام ہے گھروں نکلو تاں سلام ہے ایک دوجے نو ملو تاں سلام ہے دکان مکان بازار مسجد گھر باہر مسجد جگر کوئی بندہ نماز پڑھ جائے تے جڑا بندہ باہر آوے او پھر اونچی آواز نال سلام نہ کرے کہ او دے سلام نال ہو سکتا ہے اگلے نو نماز ہی بھول جائے کئی پھر سلام تا فضیلتاں سن کے ایڈے پھر اونچے اونچے سلام کر دینے کہ اگلے بندے دا تراؤ بھی نکل جاتا ہے سلام دا مطلب سلامتی ہے تے سلام وہی چنگا ہوندا ہے جے تے سلامتی ہوے اے نہ ہوے کہ سلام کیتا تے جناب اگلیاں دا بھی ترا کٹ چھڈیا ایویں کو قرآن پاک پڑھ رہا ہے باہروں جڑا آیا ہے انہوں پتہ بھی وہ قرآن پاک دی تلاوت کر رہا ہے خاموشی نال آ کے بیٹھ جائے بعد پھر سلام کر یا جی میں زور دی نماز دا ٹائم ہے عشاء دی مغرب دا مسجد وچ لوگ انتظار وچ بیٹھے نے تے ہن بندہ او تو بڑھ دے اونچی آواز نال سلام کر چھڈے بھی سارے نمازی او دے والی متوجہ ہو جان اے بھی درست نہیں آوے جڑے او دے قریب بیٹھے نے جتھے آ کے انہیں بہنا ہے جتھے آ کے انہیں بہنا ہے نال والا ویکھے کہ کی پیا کردا ہے اگر تو فارغ بیٹھے تے سلام کر لوے جو ورد بدائیں وچ بیٹھے نے پھر خاموشی نال بوے کہ ایتھے آن دا مقصد اللہ پاک دی پاک بارگاہ وچ حاضری لوان آنا ہے نہ کہ اونچی بات نال سلام کر کے سارے متوجہ کر کے کہ میں بھی آیا سی اے مقصد بھی نہ ہوئے جی میں ہن وعظ و نصیحت ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے کیسے ایسے مجمع جاندے ہو تے جیسے وعظ و نصیحت ہو رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے حدیثاں پڑھیاں جا رہی ہیں یا مسئلے بیان کیتے جا رہے ہیں ہن ایتھے کو بندہ آ کے اونچی آواز نال سلام آ کے تے میرا خیال ہے کوئی بندہ انہوں سیاںا نہیں سمجھے گا یعنی آداب بھی ہیں سلام دے فضائل بھی نے سلام دے آداب بھی نے کہ کیڑی مجلس وچ کیویں جا کے بہنا ہے تے کیویں جا کے اوتھے گل کرنی اور جواب بھی پھر سارے دے دینا فرض نہیں کہ باہروں ایک بندہ آیا انہیں آ کے سلام کیتا تے سلام کر کے وہ بہ گیا جواب کون دے ان سارے جواب دینے لگ جان گے نہیں جواب اگر جماعت بیٹھی ہے تے جواب دینا ایک بندے واسطے فرض کفایہ ہے بس میں ایک بندے نے سلام کیتا نال ایک نے بھی جواب دیتا سب دی طرفوں ادا ہو گیا اچھا کئی بندے پورے مجمع جا کے ایک نو پھر سلام کرن کے نال ہاتھ ملان کے یہ ڈسٹرب ہوندا ہے جدو پورا مجمع بیٹھا ہے پھر سب نو مسابقہ کرن دی ضرورت نہیں آرام نال جتھے جگہ ملے اوتھے جا کے بیٹھ جاوے تے آرام نال سلام کرے تے نال اللہ ایک بندہ بھی سلام دا جواب دے کفایت ہو جائے اور ایسے بڑی پیاری حدیث ہے کہ جدوں کو بندہ گھر داخل ہوئے سلام کرے تیرے گھر کوئی نہ ہوئے تو پھر جدوں گھر داخل ہوندا ہے تاں بھی سلام کرے اور اگر گھر کوئی نہ ہوئے تو پھر بھی سلام کرے پھر کہ نو سلام کرے ملا علی قاری بڑی خوبصورت گل فرمایا گھر داخل ہوئے تے سلام کرے اگر گھر چ کوئی نہیں تاں بھی سلام کرے پھر گھر والے نو سلام نہ کرے مدینے والے نو سلام کرے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھے اور فرمایا دی وجہ ہے کہ مومن دے گھر دے اندر کوئی ہووے نہ ہووے مدینے والے پاک مصطفیٰ دی نورانیت بھی ہوندی ہے حضور دی روحانیت بھی ہوندی ہے جدو قرآن دا فیصلہ ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی پاک مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب نے قاسم نانوتوی تحذیر الناس سے لکھ دا اتنی ساڑی جان ساڑے قریب نے جتنا مدینے دا تاردار اپنے غلامہ دے قریب سرکار دی روح مبارکہ سرکار دی نورانیت آپ دی روحانیت ہر مومن دے کار ہے ایک بہت بڑے ولی کامل لکھنؤ دے اندر گزرے نے حضرت مولانا پیر طریقت شاہ مینا نام ہے انہوں شاہ مینا رحمت اللہ تعالی آپ دا دور تے ایک بڑا عالم بندہ آپ کو لاندہ آکے بہ جاندہ تے بڑی آپ نے گلنا سندا پھر جا کے لوگاں نے سناندہ انگریز دی حکومت سی انگریز افسر آکے آکھر لگے توڑا جڑا مولوی صاحب اے جا کے گلنا کردہ توڑے نبی پاک دیاں اسی عیسائیاں اسی اپنے نبی پاک دی گلنا کرنے ہیں اے توڑے نبی دے متعلق کہندہ ہے کہ نبی پاک ہر مومن دی قبر چاہ جاندے نے
تے حضرت شاہ امین رحمت اللہ تعالی فرمایا ہاں اللہ نے ساڈے نبی کو اختیار دیتا ہے، ساڈا نبی اپنے ہر غلام دی قبر دے اندر جلوہ گری فرماندا ہے۔ انہاں کہے کہ میں ہو سکدا ہر جگہ تے حضور کیویں پہنچ جاندے ہیں؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا کی ٹائم ہویا؟ انہاں کہا 12 بجے نے۔ فرمایا سامنے پیپل دا درخت نظر آ رہا ہے؟ انہاں کہا آ رہا ہے۔ فرمایا ذرا پیپل دے درخت دے پتیاں تے توجہ کر۔ انہاں کہا کیڑے تے؟ انہاں کہا ساریاں نوں ویکھ۔ انہیں نظر پائی نہیں جے کے کر کے پتے انہوں ہر پتے تے حضرت قبلہ شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حالانکہ موجود سان ہوتے سامنے بیٹھے سان، انہوں ہر پتے تے دی تصویر نظر آئی۔ پکڑ لگے کہ میں ممکن ہے ایتھے بھی ہو تے ہر پتے تے بھی موجود ہو۔ آپ نے فرمایا گھبرا گئے ہیں، اے تے حضور دے غلام دی شان ہے، اے تے سرکار دے غلام دی شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ دور حاضر دے اندر تے سوشل میڈیا نے مسئلہ ہی حل کر چھڑے ہیں۔ ایک عورت ٹی وی سنٹر وچ بیٹھ کے خبراں پڑھ دی ہے، موبائل تیرے کول بھی ہے، موبائل میرے کول بھی ہے، موبائل ہر گھر وچ، موبائل ہر بندے کول ہے، ہر گھر ٹی وی ہے۔ ایک عورت نو تیری سائنس ہر گھر وچ موجود کر سکدی ہے، اے وکھری گل دی دی تصویر آندی ہے۔ ساڈا عقیدہ ہے سرکار دی روحانیت جلوہ گر ہے۔ اگر سائنس ایک فرد واحد نو ٹی وی وچ بیٹھ کے کیمرے چ آیا ہے، لائیو ساری دنیا چ وکھا سکدا ہے، میچ ہر جگہ تے ویکھے جا سکدے نے، تے کوئی بندہ کسی قسم دا کوئی فتوی نہیں لاندا۔ جے سائنس دیاں طاقتاں نے تے قرآن تے آصف بن برخیہ دے متعلق کہندا ہے کہ فلما راؤ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ بندہ گیا بھی نہیں سلمان دی بارگاہ چوں، ہلیا بھی نہیں، ایتھے بھی موجود ہے، 6 مہینے دے سفر تو تخت بھی لے آیا ہے، ایتھے بھی ہے اوتھے بھی ہے۔ اگر نبی دے غلام دا مقام ہے تے اللہ جے حضرت آصف بن برخیہ نو بے وقت ایتھے بھی بخا سکدا ہے تے اوتھے بھی پہنچا سکدا ہے، تے جے دی خاطر کائنات بنائی ہے مدینے دے تاجدار نو ہیں توجہ نہیں کی دی۔ یعنی اگر کوئی بندہ گھر داخل ہوئے تو پھر حضور نو سلام کرے، توجہ ہے جی، پھر سرکار نو سلام کرے۔ حضور دی روحانیت موجود ہوندی ہر جگہ۔ میرے آقا دا مقام تے سبحان اللہ، توجہ ہے جی، حضور دیاں شاناں تے کیا بات ہے، اے تے حضور دے غلاماں دیاں شاناں سن۔ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، زندہ تے زندیاں اے تے مردیاں تے بھی سلامتی بھیجدا ہے۔ قبرستان جانے کی آکھنے داخل ہون تو پہلے او جنہاں نوں آندا ہے آکھو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر دی جمع ہے، قبر کے نو کہندے نے جد وچ مردہ دفن ہوے تے ہن داخل ہونا والا کہندا ہے السلام علیکم، اے تمام قبراں والےو تواڈے تے میرے والوں سلام ہوے، تواڈے تے میرے والوں بولو تواڈے تے میرے والوں سلام ہوے۔ ہن قبرستان 3 میل وچ پھیلے ہے، 5 میل وچ پھیلے ہے، 5 مربعاں دا ہے۔ اے جڑا میں سلام کیتا ہے اد جا کے کرنا ہے یا شروع وچ کرنا ہے؟ بولو شروع وچ کرنا ہے؟ کیا اے جڑا میرا سلام ہے اے شروع والا جڑا قبر والا مردہ اے سن رہا ہے یا سارے سن رہے ہیں؟ قیامت تک کوئی دیوبندی وہابی ساڑی اس گل دا جواب نہیں دے سکتا کہ جڑا اسی سلام قبرستان جا کے کرنا ہے، چونکہ موضوع سلام ہے تو میں سلام دے گل پہ کرنا، اسی جڑا سلام قبرستان داخل ہوندے ہیں کیتا ہے، اے جڑا قریب والا مردہ اے ہی سندا ہے یا سارے سن رہے ہیں؟ اچھا جے کوئی آ کے اے ہی سندا ہے کہ انہوں پوچھو یہ کدوں دا مریا ہے، وہ آ کے جڑا 50 سال ہو گئے نے، پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو گئے نے قبر میں، 250 سال 200 سال 1000 سال ہو گئے نے قبر والے نوں، بھئی دی قبر دی لاش ہے، آخر پتہ نہیں گل سڑ گئی ہونی، ہڈیاں بھی موجود ہیں یا نہیں، لیکن حکم سلام کر، میں سلام کیتا ہے، بندہ مردہ قبر پتہ نہیں ہوتی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، سوراخ بھی کوئی نہیں،
روشن دان بھی کوئی نہیں. چلو جے سارے نہیں سنتے ہیں سنتا ہے اخیار سنتا ہے میں کیا عورت کان بھی کوئی نہیں ہو کہ میں سنتا ہے ادھر جسم بھی کوئی نہیں کہ میں سن سکتا ادھر ہڈیاں ہی سلامت کو نہیں کہ میں سنتا ہے. اگر ایک بند قبر سن سکتا ہے تو میں آکھاں جے نال لگے وہ بھی اسے ٹائم ہی سنتا ہے. تریجا مردہ کے وہ بھی سنتا ہے. 1000 روپے نے 1000 سنتے ہیں. اچھا 3 میل تے دور بندہ قبرستان ہے دفن ہے میں ایتھے سلام کیتا ہے. آخری چونڈ والا آخری قبر والا بھی قبرستان دا مردہ وہ بھی میرا سلام سن رہا ہے. وہ پوچھن والا ہوے بھی اے جڑا آخری چونڈ تے پیا سندا ہے اے اینی دوروں 3 میل تو سن سکدا ہے. بولو کئیاں نوں نیند آن لگی ہے. میں ہن تواڈے دگارے پورے کراں یا تانوں تقریر سناواں اچھی بات ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جڑا میں سلام کیتا ہے ایس مردے نوں جڑا ایتھے پیا ہے تے جواب سلام او جڑا آخری اونوں بھی پہنچ رہا ہے تے او 3 میل دور آخری قبر ہے. اے دور ہے یا نیڑے اگر ہے تے دور تے میں کہ میرا سلام کہ اللہ سناندا ہے. میں کہ بڑی گل ہے اے مننا بھی یہ پتہ نہیں گناہگار ہے یا نیک ہے حاجی ہے نمازی ہے کہ بد کردار ہے زانی ہے شرابی ہے چور ہے چکا ہے بہنوں دا حق مار کے مریا ہے تیاں دا حصہ نہیں دے کے مریا پیو ماں دا گستاخ مریا ہے. تیرا عقیدہ ہے بھلائی جنہیں دور پہ آئے نیک ہے یا بد ہے میں تو سلام کراں او تو سندا بھی ہے تے جواب بھی دیندا ہے. میں کہ کملے آ جنوں نہیں جاندا اونوں سلام کرے تے عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ سندا ہے تے جڑا سارے جہان دی جان ہے کیوں جی اونے بارے عقیدہ ہے بھی وہ جاندا ہے وہ سن بھی رہا ہے جواب بھی دے رہا ہے. تے جدے تے سلام پڑھن دا حکم خود قرآن پہ دیندا ہے. کیوں بھائی یہ میرا تیرا فیصلہ نہیں رب دے قرآن آپ کو تے پڑھیے ذرا قرآن. خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندا ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ فرماندا ایمان والےو درود بھی پڑھو تے سلام بھی درود بھی پڑھو تے سلام بھی جدے تے سلام کرن دا حکم خدا پہ دیندا ہے. اچھا کڈی بڑی گل ہے میں تانوں سلام کراں تسی جواب نہ دیو میں اچھا محسوس کراں تسی کسے نوں سلام کرو اگلا بندہ جواب نہ دے اچھا محسوس کرو گے کیوں کہ اخلاق دے خلاف ہے. یہ بد اخلاقی ہے کہ اگلا بندہ سلام کرے تو جواب نہیں دیندا تے جڑا اخلاق دا پیکر بن کے آیا ہے. توجہ نہیں کی تیرا کی خیال ہے جڑا حضور نو سلام کرے حضور جواب نہیں دیندے تو جے جواب نہ دے یا تیرے سلام دا کوئی جواب نہ دے کوئی تے تو کہنا بد اخلاق ہے. حضرت عائشہ پاک تو کسے پوچھیا حضور دا خلق کی ہے فرمایا قرآن ہیں کئی بندے ہم نبی کو سلام نہیں کرتے. میں کہا حضور نو تواڈے سلام دی لوڑ کیڑی نہ کرو سلام. مولوی جدو آپ سلام نماز پڑھاوے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جدو مولوی دے سکتے قرآن دا کے پوچھیں بھی جنو سلام کر کنو کیتا ہی کہے گا ایک تے ادھر جڑا فرشتہ بیٹھے انو سلام ہے دوجے اس پاسے جنہیں بیٹھے نے سارے انو سلام سجے پاسے. میں کہا پہلی صاف علم نہیں ہے دوجی آلے انو بھی میں کہا نہیں تیجی آلے انو بھی کھبے پاسے سلام کیتا ہے ادھر جڑے پشاہ 50 سوانے کھبے پاسے 50 سارے نو سلام سجے پاسے 50 سوا 50 تے 50 نو سلام
اور میں سلام پوچھنا پیا بھائی تو جنوں سلام پیا کرنا ہے یہ سارے دا نام جاننا ہے اگر نہیں میں کہا چلو پہلی صاف والا نہیں سمجھ آئی دوجی صاف والا تو جاننا ہے اگر نہیں کئیاں نو جاننا کئیاں نو تریاں صاف والا نہیں جاندا اچھا کوئی آخری رکعت چ رلیا او دے تے بھی سلام دودھ والے نو سلام جتیاں سینا والے نو سلام کپڑے ویچن والے نو سلام میں کہا بڑی گل ہے انہاں نے کدے تینوں سلام کیتا ناراض ہو گئے یہ تو جمعہ والے دن ہی جمعہ تو پہلے پاتا تو جانے نہ جانے تے سلام تے جڑا پیدا ہونے ہی تیرے واسطے دعا پہ معاملہ ہے اولی بولے سرکار پیدا ہوئے تے امت دے واسطے دعا بچپن دعا حضور دی آخری عمر مبارک دعا حتیٰ کہ مولا علی پاک فرمان نے حضور دا وصال ہویا ہونٹ پہ ہوندے نے میں کر لائے تے حضور وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت دی خیر فرما جے سارے تے سلام ہے تجڑا سلامتی دیاں دعاواں مانگ دے دنیا تو پردہ فرما گئے سرکار دی ذات مقدسہ اس نبی دے سلام نے یہ وکری منطق ہے کہ جو نماز آوے تے کہندے نے السلام علیکم ایھا النبی اے نبی تواڈے تے سلام ہوے تے جدوں نماز تو باہر نکل دے نے نہیں سلام پڑھنا جائز کوئی میں کہ چنگی منافقت ہے جڑا کم نماز وچ جائز ہے نماز تو باہر کیوں نہیں جائز کیوں بھائی جیڑا کام نماز جائز ہے وہ نماز تو باہر کیوں نہیں جائز یعنی عجیب منطق ہے الحمدللہ کائنات کے اندر سچا تے پکا تے سونا عقیدہ اہل سنت دا ہے اساں سرکار اس نماز وچ بھی سلام کرنا جائز سمجھدے ہیں نماز کے بعد بھی سلام کرنا جائز سمجھدے ہیں بلکہ میں تے آکھنا چاہنا میں وہ سنی میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد ماشاءاللہ سارے زندہ بیٹھے اللہ توڑی عمر برکت بڑھ لو کوئی نہیں کچھ ہونے لگے حضور نو سلام ہی ہونا ہے ذرا میں وہ سنی کتاب میرے کو اوریجنل موجود ہے کوئی بندہ کسی ویلے دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا اشرف علی تھانوی نو کسے آ کے خواب سنایا خواب دے اندر کی کہندا ہے میں خواب ویکھیا ہے اشرف علی دیوبندی دا بڑا مولوی حکیم علوم انہوں کسے آ کے آکھیا میں خواب وچ ویکھیا سرکار دی میں زیارت ہوئی ہے تے حضور تینوں سلام کہہ رہے اشرف علی تھانوی نو خواب جھوٹا یا سچا او دا مسئلہ میں اپنے دعوے تے دلیل پہ پیش کرنا دیوبندیاں دے مولوی اشرف علی تھانوی نو دا مرید آ کے کہندا ہے میں راتی خواب وچ حضور نو تکیا تے حضور کہہ رہے سن اشرف علی نو میرا سلام آکھی دیکھو اشرف علی کہندا میں مچل گیا کہندا یار اج میرا بھی دل کردا میں بھی حضور نو سلام پیش کراں پر انج نہیں انج پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول ریڈی میں کہ جے تہاڈی محبت ہوے تے جائز ہے کہ اے کہندا میری محبت
محبت دا تقاضا کہ میں بھی حضور نو سلام ہے جو پڑھا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں کہ جے تسی محبت وچ پڑھو تے جائز ہے، جے سنی پڑھ لین تے پھر ناجائز ہے نہیں. اسی کہڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو بغیر پڑھنے ہیں، اسی بھی سلام حضور دی محبت وچ پڑھتے ہیں. ایک بندہ مینوں کہن لگا چلو درود پاک دی تے سمجھ آندی ہے، جڑا سلام ہوندا ہے تے جواب چاہیے. جے سلام کرے اگلا بندہ جواب نہ دے بد اخلاقی ہے. تسی تو سلام کر دیو حضور نو پتہ لگ جاندا ہے. حضور سلام دا جواب دیندے نے. میں کہ حدیث ہے، کتاب دا نام ہے جلاء الافہام، لکھنے والا ابن قیم. وہابیاں دا بھی بڑا مولوی ہے تے دیوبندیاں دا بھی اوریجنل عربی دا چھاپا بیروت دی چھپی میرے کول موجود ہے. میں دکھا سکنا او دے اندر وہ حدیث لے کے آیا ہے جلاء الافہام دے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا میرے تے درود پڑھیا کرو، سلام پڑھیا کرو. یا رسول اللہ وبعد وفاتی تواڈے وصال تو بعد فرمایا ہاں او دی وجہ ہے ان اللہ حرم علی الذی ان تقول ارشاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین تے حرام قرار دیتا ہے، زمین کدے نبی جادی سب نہیں کھاندی. اللہ دا نبی اپنی قبر مبارک زندہ ہوندا ہے، اللہ انہاں نوں اوتھے رزق عطا فرماندا ہے. اگو صحابی کہنا یا رسول اللہ اسی تواڈے وصال تو بعد تواڈے تے درود پڑھیے پہنچدا ہے. کتھوں پہنچدا ہے؟ فرمایا کوئی جتھوں پڑھے اوتھوں ہی پہنچدا ہے. اور ایک حدیث لے کے آئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ درود پیش کیتا جائے گا. کون کرے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے روزہ مبارک ایک فرشتہ کھلوتا ہے. کوئی بندہ جدوں بھی درود پاک پڑھے او دا نام او دے ابے دا نام لے کے میری بارگاہ وچ پیش کر دے. یا رسول اللہ فلاں دا پتر انہاں لفظاں تواڈے تے درود پڑھ رہے. حضور فرماندے نے پھر میں اونوں جواب دینا اور اے اس بندے دے درود دا جواب حضور فرشتے دے ذریعے دیندے نے جڑا بغیر توجہ تو پڑھے. حدیث پاک میں فرمایا صلاۃ علی اہل محبت اسمع وعارف تے جڑا پورا وضو کر کے توجہ کر کے مدینے والے دی بارگاہ سلام پیش کرے درود پڑھے. حضور فرماندے نے پھر فرشتہ نہیں سندا میں آپ سننا. اسمع وعارف کلا سندا نہیں میں او جاننا بھی ہاں پہچاننا بھی. اچھا اسی ہن سارے چپ بیٹھے ہیں. کئی بندے تے جدوں دے آئے نے ادوں دے چپ بیٹھے. او تے خیر منت منی ہوندی انہاں بھی نہ گھر بولنا ہے نہ باہر بولنا ہے. چپ بیٹھے ہیں. اچھا اسی ہنے ہی سارے اکٹھے ایک دفعہ ذرا پڑھیے نا درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اساں پڑھ لیا نا پڑھے نا. حضور نے فرمایا فرشتہ اسے ٹائم مینوں کہندا ہے یا رسول اللہ تواڈے فلانے غلام نے فلاں دے پتر نے تواڈے تے درود پڑھے. اچھا سی چوپاں فرشتے دی توجہ نہیں یا سی منہ دے وچوں لفظ درود کڈے صلات کڈے سلام کڈے اوتھے روضہ مصطفیٰ تے کھلوتا دی توجہ ہو گئی. اسی گلیاں پڑھے ہیں تاویوں نے سن لیا ہے تیرے کٹھیاں پڑھے ہیں انہیں کٹھیاں دا سن لیا ہے تے کٹھیاں دا نام حضور دی بارگاہ پیش کیتا ہے. ہن جملے سننا. اچھا کلا ایتھے تے نہیں نا کتے جمعہ پڑھیا گیا ہے کتے پڑھیندا پیا ہے تے کتے جناب والا سلام پڑھیا جا رہا ہے کتے جناب ایک حلقہ بڑھا کے باقاعدہ درود دی محفل سجائی جا رہی ہے. عیدگاہ کے اندر اثر تو لے کے مغرب تک مسلسل پڑھیا جا رہا ہے. پھر صرف اوتھے نہیں حضور نے فرمایا پوری دنیا تے روئے زمین تے مشرق مغرب شمال جنوب جتھے کوئی میرا غلام درود پڑھدا ہے کلیاں پڑھے با جماعت پڑھے ایک فرشتہ کھڑا ہے حضور دے روضے تے قدماں وچ کھڑا ہے. اس سے وقت کوئی مشرق وچ کوئی مغرب وچ کوئی شمال جنوب وچ کلیاں یا بیک وقت درود پاک پڑھے او ایک کوئی سندا ہے او بیک وقت سارے دی سندا ہے تے سب دے نام جاندا ہے تے حضور نو دسدا بھی ہے بھئی یہ کیڑی شے دا بنیا ایدی پاور اتنی کہ ہر بندے دا درود جاندا ہے ہر بندے دا نام جاندا ہے. او دی پوری اچھا نہ تھکے نہ آپ کے مغرب سویر شام ظہر عصر عشاء فجر ادھی رات کو پڑھے دوپہرے پڑھے جتھے مرے اوتھے پڑھ کے کھڑ کے پڑھے ایتھے آ کے جتھے پڑھے او کلا ہی سندا ہے. بڑیا کیڑی شے توجہ ہے نہیں بچے دی اتنی پاور ہے آخر کیڑی شے دا بنیا ہے. جے میں دساں کہ او بنیا کیڑی شے دا
توجہ نہیں کی تھی وہ بنیا کیڑی شاید ہے اے پھر دیوبندیاں نے مولوی اشرف علی تھانوی تو پوچھو نا اور پوچھا کہ کیڑی شاید نے کہا میں حدیث پیش کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوره وجعل ذلك النور يدور بقدرة حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جنة ولا إنس فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء خلق من الجزء الأول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ سرکار تو صحابی پوچھا یا رسول اللہ دسو اللہ ہر شے تو پہلے کیڑی شے بنائی ہے حضور نے فرمایا اللہ نے ہر شے تو پہلے میرے نور کو بنایا پھر ساری کائنات اللہ نے میرے نور نال بنائی ہے پھر نبی پاک فرماندے نے جدو اللہ نے مخلوق بنان دا ارادہ فرمایا میرے نور نو چکیا چار حصے دے اندر بتایا پہلے نال لو دوسرے نال قلم تیسرے نال عرش بنایا پھر چوتھے حصے مزید چار حصے دے اندر بتا کے پہلے حصے نال اللہ نے عرش نو چکن والے فرشتے نو بنایا دوسرے حصے نال کرسی بنائی تے تیسرے حصے نال باقی الملائکہ جتنے فرشتے بنائے نے اللہ نے محمد نور جبرائیل حضور دے نور نال میکائیل حضور دے نور نال اسرافیل حضور دے نور نال اسرائیل حضور دے نور نال یحملون العرش عرش اٹھانے والے فرشتے حضور دے نور نال زمین دے فرشتے آسمانہ دے فرشتے جنت دے فرشتے دوزخ دے فرشتے اے بھی حضور دے نور نال تے جڑا حضور دے قدماں وچ کھلو کے درود سندا ہے اے بھی حضور دے نور نال اور نہ بولو تہاڈا مقدر ہے میں کہ مولوی صاحب جڑا نور مصطفی نال بنیا ہوئے وہ ساریاں دا نام ہی جاندا ہے تے ساریاں دا سن لیندا ہے جڑا نور مصطفی نال بنیا ہے او دی شان ہے تے جڑا نور خدا نال بنیا او دا کوئی مقام نہیں اچھی بات نہ آج بھی کوئی سلام کرے حضور نو اگر بغیر توجہ تو کرے تو فرشتہ سندا ہے اگر کوئی محبت نال کرن تے حضور سندے جڑا قدماں وچ کھلوتا ہے جڑا حضور دے نور نال بنیا جی او سن سکدا ہے تے جنوں خدا نے اپنے نور نال بنایا ہے کسے قبر چ نہیں آنا وہ نہیں ہے جدا کلمہ پڑھنا اس واسطے کسے دے آکھے لا کے عقیدہ برباد کرن دی لوڑ نہیں سنیاں دے عقیدے ورگا کائنات وچ کسے دا عقیدہ ہی نہیں اسی تے جدوں بھی گل کرنی ہے گل اپنے آقا دی کرنی کیوں بندہ لاوے تے توڑ نہ باوے جیڑے کہندے سی مران گے اوے نا جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے دید نو دن رات اج
سلام کرو تے او دے والوں جواب دی امید ہوندی ہے تے جدوں بندہ مدینے دے تاجدار نو سلام کرے اے میرا نبی اے تے جڑا قبر تے کھلوتا روزہ پاک تے کھلوتا ہے فرشتہ او دا ایک کمال ہے حضور تے او بھی سن لیندے نے جڑے نال بیٹھے نہیں سن ہاں قیامت دا دن ہونا ہے حدیث ہے ایٹی دے اندر موجود ہے اور بھی جگر کتابہ دے اندر قیامت دا دن ہونا ہے حضور دا ایک غلام ہوئے گا جد نیکیاں کاٹوں گی اللہ جلالے چاہ جائے گا فرمان لے جو جنہ میں چلوں جدو فرشتے آسرا نہیں کرنا کثیر دو لے جان کے تو دی چیخو او جناب انہیں سرتمان اخلے بڑا روئے گا چلائے گا پیو پیو ہی ہوندہ ہے حضرت آدم دی نظر پہ جانی ہے تے میرا ہی پتر قریب آکے ویکھن گے تے سیکھے دا امتی ہے جدو آکے ویکھن گے تو کدہ امتی ہوں آکے گا میں کسے عام نبی دا امتی نہیں اللہ دے آخری نبی با ملمبی یادا توجہ ہے ری قربان جم حضرت آدم علیہ السلام ہوتے کھلو کہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کرم کے کملی والے یا رسول اللہ توڑے ہوندے ہیں توڑا غلام جہنم دے اندر میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندے کو اپنی پئی ہوے گی پر مینوں تہاڈی پئی ہوے گی ہر بندے کو اپنی حضور فرماندے نے مینوں اوتھے بھی تہاڈی یا رسول اللہ تانوں کتھے لبھی ہے فرمایا پہلے تے مینوں حوض صراط مستقیم پل صراط تے لبھیا یا رسول اللہ پل صراط تے فرمایا ہاں وال تو بریک تلوار تو تیز 500 سال دا سفر تے جدو میری امت گزرے گی تے میں اوتے کھلو کے رب سلم امتی اے دعا نہ منگا آیا کتھے کتھے سرکار ساڑھے واسطے روئے کتھے حضور نے ساڑھے واسطے دعاواں منگیاں تے امتی ایڈے بدبخت نے کہندے نے حضور نو سلامی نہ کرو ہے نہیں بد نصیبی دی انتہا ویکھ اوتے بھی حضور فرماندے نے میں اوتے تواڈے واسطے دعا منگ رہا ہوں یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار ادھروں حضور کھلوتے ہون گے ادھروں جبریل نے پر بچھا رکھے ہوں ہے جدو سرکار گیا نا میرا آج دی رات جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ جا رہے ہو ساڑھا بھی سلام پیش کرے جے میری چھوٹی جی خدمت قبول کرنی ہے حضور فرمایا کیڑی ہونے کہ اللہ نو عرض کرے جے میں نے 600 پر دیتے نے تو انو مرنا لڑا پیار ہے باؤ قیامت آل دن میں نے تھوڑی جی اجازت دے دیتی جاوے تے میں تے پر بچھا لواں یہ تواڈے نیک تے اونجی گزر جانے نے کو گناہگاراں وی تے لنگنا ہوندا ہے نا انہاں واسطے میں پر نہ بچھا لواں حضور نے دعا قبول کروائی جبریل نے پر بچھائے ہونے نے سارے لنگ رہے ہونگے پر ایک وقت دا امام مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقہ الحافظ القاری شاہ امام محمد رضا خان بادل بریلوی آپ کے اندر کملی والے تواڈے ہوندے ہیں پھر اسی جبریل دے پراں واسطے کھلو جائیے اعلی حضرت سرکار دی بارگاہ دے اندر کر دے کملی والے پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو ذرا تصور کر لو ایسے آپ نے ہرمز تو جہاد نہیں لنگ سکتے توجہ ہے جی اے تے آپ نے ہرمز تو ویڈا وڈا پاورفل ٹرانک توجہ نہیں کی تھی میری گل تے وہ بھی آج کل کہندا ہے ترنے لیندا پھردا بھی میں بھی آواں مراد ہو گئے ہو تو بولو تے صحیح نا اے تے پاور سپر پاوراں دی بس ہوئی پئی ہے اچھا ایتھے جڑے ساڈے سوشل میڈیا دے مجاہدین تشریف فرمانے نا یہ بھی بڑے زبردست قسم دے جملے کستے نے ایک بندہ کہنے لگا میں اپنا ہرمز دی تعریف کرا انہیں کی تعریف کی تھی کہنا بندے دی نویں شادی ہوئی ہوئے تے فیملی ہوئے بڑی تے کار کمرہ انہوں آخری میں لالو تلے چبارے تے انہیں ان بیگم نو پیس کھوانا ہوئے تے او گیٹ تو لے کے تے کمرے تک پہنچندہ جڑا درمیانی رستہ ہی نا آپ نے ہرمز تو کٹ کوئی ہولی بولے ہو توجہ ہے جی ایتے آپ نے ہرمز تو ہی بندہ جہاں دے لگا سکتا حالانکہ 30 میل کا فاصلہ ہے تامی نہیں لگن دے جہاز تے کہتے غور کیتا ہے اس تلوار تو تیز بال تو بریک تے 500 سال دا سفر اعلیٰ حضرت کہنے نے سونیا پل سے گزار دو راہ گزر کو خبر نہ ہو سونیا بس انج لگایا جب لنگڑ والے بھی پتہ نہ لگے
سفر چیک کر ذرا ایتھے سپر پاور نو وقت پہ آئے کہ جہاز نہ لنگے تے ایتھے ارباں امت ہونی حضور دی تے سارے لنگنے نے یا حضرت کہنا سونے میں پتہ نہ لگے لنگڑا نہ پتہ نہ لگے یا کھلوتا اس کنارے پتہ لگے پار لنگے تے جبریل انتظار ہوئے کہ تم میرے پرا تون دادا صاحب لنگن کے تے بابا فرید لنگے گا تے فلانے چودھری تے ملک لنگنا ہے وہ بچھا کے بیٹھا ہوئے لیکن جملہ سننا آزاد کرنے کملی والے آپ پولیس سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پولیس سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو حضور فرماندے نے فرمایا میں بول سلاتے ہوں گا جی اتھے نہ ملا یا رسول اللہ پھر کی تو فرمایا پھر میزان تے حضور اتھے بھی نہ ہو تو فرمایا پھر آؤ دے کوثر دے کدھرے نہیں گیا پتے تین حضور دس چھڑے ان تیری مرضی وفات کر نہ کر زندگی فانی ہے حضور دے حکم دے گزار یا شیطان دے طریقے دے گزار لیکن سن لے کہ ایتھے اگر محبت ہے نا تے ایک لمحہ بھی محبت مصطفیٰ نال کی تھی ضائع نہیں جانے حضرت آدم آواز مانی یا رسول اللہ کتے ہو حضور فرمان کے جی لبیک حضور رہے آؤ نا حضور آگئے کی ہے یہ تو آڈا ہی ہے اے جنہوں فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو آڈا ہی ہے سرکار فرمان کے ہاں ہے تو میرا ہے تو آڈے ہوں دے ہیں جنہ تو آڈے ہوں دے ہیں نبی پاک نے فرمانا ہے فرشتوں گل سنو ادھر آؤ نہ دوبارہ کی ہوئے حضور نیکیاں کاٹنے فرمایا نہیں دوبارہ لے چل میرے سامنے تولو فرشتیاں کہنا ہے یا رسول اللہ تو آڈا حکم سے رکھاں تے پر آج رب دا حکم آئے توجہ ہے ری اچھی بات نال آج میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء اللہ دی بارگاہ طلب کریں گے مولا تو میرے نال وعدہ نہیں سے فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی میں سونے تیری بہتری فرماواں گا دن بدن تیرے معاملات بہتر ہوتے جان گے نالے تمہیں ماں سوا لسوف یعطیک ربک فترضی اتنا بھی مانگا تسی راضی ہو جاؤ گے یا اللہ میرے ہوندے میرا نوکر جہنم جاوے میں کیویں راضی ہو سکنا اللہ فرمائے گا بابو باقی چاہندے ہو اللہ میرے امتی دا دوبارہ معاملہ میرے سامنے رکھیا جائے اللہ دے حکم نال فرشتے واپس لے کے آن گے نامہ اعمال تولیا جائے گا معاملہ اوتھے ہی نیکیاں کاٹنے گناہ دیا گئے فرشتے کہن گے حضور معاملہ تے اوتھے ہی حضور نے فرمایا جو تساں کرنا سی کر لیا جو میں کرنا ذرا دیکھ لو لیکن نبی پاک اپنے جیب مبارک ہاتھ پان گے سفید رنگ دی پرچی کڈن گے حضور نیکیاں لے پرڑے وچ رکھن گے خدا دی قسم حدیث دے لفظ نے نیکیاں والا پرڑا جڑا نمازاں نال بھاری نہ ہویا روزے نال بھاری نہیں ہویا حج نال بھاری نہیں ہویا او چھوٹی جی پرچی سفید رنگ دی جدوں نیکیاں والے پرڑے تے رکھی جانی ہے پرڑا بھاری ہو جائے گا گناہ کھٹ جان گے نیکیاں بڑھ جان گیاں بندہ جہنمی سی ہن جنتی بن جائے گا اللہ فرمائے گا لے جاؤ جنت دے اندر انہوں جنت دے اندر لے کے جان گے دوڑ کے میرے آقا دا قدم مبارک چومے گا حضور دا دامن پکڑ کے عرض کرے گا کملی والیا اے جناب والا ایک مسئلہ تے سمجھا جاؤ اے جناب والا کی پرچی مبارک کڈی ہے جیب چوں جو نال میری بگڑی سمر گئی ہے میرے گناہ گھٹ گئے نے نیکیاں بد گئیاں نے کیڑا کیڑا والا عمل ہے نبی پاک فرمان گے اے او درود پاک جڑا دنیا وچ میرے تے پڑھدا رہیا ہے اے او درود پاک آخری جملے نے سننا اچھا بھی جڑا پڑھ گیا ہے جڑا انہیں پڑھے جدوں بھی پڑھے آئے کی خیال ہے کسی والے سون جاندے نے جڑا نہیں لکھیا بولو تے صحیح اے جڑے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے نے کرامن کاتبین اے جڑا میں پڑھنا پیا کیا اے نہیں سنتے پے ستیاں بھی بندہ کوئی منہ چ لفظ کڈے تے او لکھ لیندے نے انہاں نیند نہیں آندی سوال پیدا ہوندا ہے کہ کیڑا درود پاک جڑا اینے پڑھے ہے تے انہاں نہیں لکھیا اگر انہاں لکھیا ہوندا تے اوتھے تول جاندا جے تول جاندے تے دوبارہ ضرورت پیش نہ آندی اے کیڑا درود پاک ہے جڑا اینے تے پڑھ لیا ہے اینے تے پڑھیا ہے لیکن اینو پتہ نہیں لگیا پر جڑے تے پڑھیا ہے اونے روزے میں سن لیا صوفیاء کرام نے بڑی گل ہے کہ بندے تے کوئی حالت ایسی ہوندی ہے کہ جدے تے او دا عشق تقاضا کردا ہے میں درود نہ پڑھوں بیگم کول
گیا غسل واجب ہو گیا ادھروں اذان دا ٹائم ہے حضور دا نام آیا دل کردا درود پڑھاں عقل کہندی ہے پہلے غسل کر لے لیکن وہ ہن زبان نال تے نہیں پڑھدا پر دل ہی دل وچ سرکار نو یاد کر توجہ ہے دل ہی دل کردا ہے کہ حضور دا نام آیا دل وچ احترام پیدا ہو گیا بھی درود ہے حضور دا نام آیا سر جھک گیا اے بھی درود ہے بس اوقات زبان تے پڑھن تے پابندی لگ جاندی ہے شریعت دی وجہ تو پر دل کردا میں یاد تے درود و سلام پڑھاں فرمایا اے او دل والا درود ہے جیڑا زبان نال پڑھیا ہوندا تے اینے لکھ لینا سی اے دل والا اے نہیں لکھ سکدا پر جے تے پڑھیا ہے او تے لکھ رکھیا ہے ہولی بولے سبحان اللہ توجہ ہے جی یہ جڑا دلوں پڑھیا جاوے نا وہ پہنچ جاندا ہے تو کہنا سلام دا جواب نہیں دیندے سرکار تے تیریاں پرچیاں لکھی پھر دینے تو کہنا حضور سلام کری او میں کہا کیڑے نبی دی اساں جس نبی دا کلمہ پڑھنا اساں تے دلوں بھی یاد کریے تے وہ لکھ لئی ہے جی نمازاں روزے حج زکات زور لائی رکھ جے دل وچ حضور دی محبت دا دیوا نہیں نہ بالے تے سلطان باؤ دی زبان دے اندر گل کر کے گل ختم کراں آپ فرماندے نے فرمایا دے مانگا تسبیح پیری